وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ منافق کی ایک بڑی نشانی ہے کہ منافق آدمی کبھی اچھا مشورہ بھی قبول نہیں کرتا۔ اسے کوئی اچھا مشورہ دیا جائے نا وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی اپنی سائنس ہے، اپنی باتیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کتنا قیمتی مشورہ ہے، اس سے بڑی قیمتی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ سے ڈر جا۔ اخذتہ العزہ، اس کو عزت پکڑ لیتی ہے۔ لفظ عزت بڑا پیارا، لیکن یہاں جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے وہ تکبر کا کیا ہے۔ اس کا عناد، اس کا تکبر اسے گرفت میں لے لیتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈروں، میں زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا ہوں۔ کسی کا وہ مشورہ نہیں مانتا۔ اخذتہ العزت بالاسم، اس کی گناہ کی زندگی، اس کے تکبر کا بیانیہ، اس کا عناد، اس کا فخر، اس کا غرور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور اس میں اس کو گھما کے رکھتا ہے، اسی میں اس کو چلاتے رہتا ہے، مشورہ ہی قبول نہیں کرتا۔ وہ کہے گا کہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اپنی خبر لے، مجھے نہ کہا کہ اللہ سے ڈروں۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کسی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو وہ جواب دے تو اپنی خبر لے، مجھے نصیحت نہ کر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سید امیر علی نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اچھا مشورہ قبول نہ کرنا، اچھی نصیحت قبول نہ کرنا، اچھی بات کو رد کر دینا اور کہنا کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو مجھے مشورہ دے رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا، تو ڈر گیا اللہ سے؟ پہلے تو خود تو فکر کر، تو ڈر، میں کو ڈروں؟ میں تو پہلے بڑا ڈرتا ہوں، یا میرے پاس پہلے بڑی نصیحت ہے، پہلے میرے پاس بڑا علم ہے، علم کے میرے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ تکبر، فخر، اور یہی فخری بیانیہ اس کو کسی طرف نہیں جانے دیتا۔ فرمایا یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے مالک بن مغول سے یہ کہا اتق اللہ، جب اسے کہا نا کہ اتق اللہ، ڈر جا اللہ سے، اللہ اکبر، یہ لفظ کتنا بڑا ہے، یہ جملہ کتنا بڑا ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ اتق اللہ، تو وہ سن کر زمین پہ گر پڑے اور اپنے رخسار کو زمین پہ رکھ دیا۔ یہ ہے حقیقت، تو یہی ہے کہ انسان مٹی سے بنا اور مٹی میں جانا ہے، اور اس فکر میں رہے کہ آخر میں نے مٹی میں جانا ہے۔ جس کو یہ فکر رہے، یقین مانیے، وہ کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو اپنی اصل کا پتا ہو، اپنی بنیاد کا پتا ہو کہ میری بنیاد کیا ہے۔ اور جس شخص کو
اپنی بنیاد کے نہیں پتا وہی فراموش کر دی اس نے، اپنے بیانیے تبدیل کر لیے، اس کو واقعی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم کا یہ فرمانا اتنی بات بیان کرنے کے بعد کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پھر فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا کافی اس کو، حسبہ کافی اس کو، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ، جہنم سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور ہم بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس اپنی منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور جب ہمیں کوئی روکتا ہے ہم رکنے کی کوشش نہیں کر رہے، اپنے ہاتھوں سے گرے باندھ رہے ہیں۔ عقیدے ہم نے ایسے بنا لیے، رویے ایسے اپنا لیے ہم نے، اس منزل کی طرف ہم رواں دواں ہیں، ہمیں کوئی روکتا ہے تو ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کس کے لیے آیا، یہ حدیث رسول کس کے لیے آئی، اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اتنے کس لیے بھیجے۔ اور یہ جو انداز ہے انا پرستی کا، یہ جو انداز ہے، یہ انداز کسی اللہ کے بندے کا انداز نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا رویہ نہیں، یہ اولیاء کرام کا رویہ نہیں، یہ محدثین کا فقہاء اعظام کا رویہ نہیں، یہ رویہ تو نمرود، حامان اور فرعون کا رویہ ہے، اور یہ رویہ تو انسان کو ابلیس کے قریب کر دیتا ہے۔ اور ابلیس کا بیانیہ یہ ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں ان سب سے بہتر ہوں، میری گفتگو، میرا کلام، میرا نظریہ، میرا بیان، میری سٹیٹمنٹ، میرا منشور، میرا دستور سب سے اعلیٰ ہے، مجھے کون ہے کوئی روکنے ٹوکنے والا، میں جو مرضی کروں۔ یہ انسان کو ابلیس کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ انا پرستی، یہ ذوق نرگسیت، یہ مرض نرگسیت انسان کو انا پرست اتنا بنا دیتا ہے، بالآخر انسان تنہا رہ جاتا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی جب مشکل وقت آتا ہے تو کوئی کم ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بھاگنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ پینے والے مجنو بہت ہوتے ہیں، خون دینے والے کوئی بھی ہوتے ہیں۔ خون دینے والا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ پہ پورا یقین، بھروسہ، اعتماد اور توکل ہو، جس کو پتا ہو کہ میرے رب نے جتنی مجھے سانسیں عطا کی ہیں، ان سانسوں میں سے کوئی دنیا کا فرد ایک سانس بھی کم نہیں کر سکتا، اور کوئی دنیا کا فرد ایک سانس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ چاہے سارے گیس ماسک اتار لیے جائیں، اگر یقین ہو کہ میں نے زندہ رہنا تو پھر بندہ کب گھبراتا ہے؟ پھر نہیں گھبراتا، پھر تگڑا رہتا ہے۔ ڈرنا کیسا؟ دلیری کے ساتھ۔ میری عرض یہ ہے، میرا یہ جملہ سب کے لیے، کہیں ایک جگہ اس کو فٹ نہ کیجیے گا، میرا یہ جملہ سب کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دعوتی، تنظیمی، تحریکی کام کرتے ہیں، کہ خالی خولی دعوے اور تقریریں نہیں کرنی چاہیے۔ جب مشکل آ جائے تو پھر لوگوں کو اس قسم کا بن کے دکھانا چاہیے۔ اللہ مدد کرے گا، کوشش تو کرو، کوشش کرو۔ اللہ سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔
اللہ سے کبھی بھی مشکل وقت کا سوال نہیں کرنا. جس طرح میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ مت کہو کہ اللہ مجھے جو تو نے سزا قیامت میں دینی ہے دنیا میں دے لے. یہ کبھی نہ کہو. رب سے مشکل سوال نہ کرو, آسانیاں مانگو, لیکن اگر مشکل وقت آ جائے تو پھر رب سے مانگو اللہ مجھے ثابت قدمی عطا کر دے, اللہ مجھے قائم دائم رکھنا. بلکہ اتنی ثابت قدمی, اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, زندگی بھر مجھے اس کلمے کے اوپر قائم رکھنا, اور جب میں قبر میں چلا جاؤں تب بھی مجھے اگر سوال ہو تو اللہ مجھے وہاں بھی ثابت قدم رکھنا, مجھے کلمے میں ثابت قدم رکھنا. تو یہ انا پرستی انسان کو چلاتی چلاتی بہت آگے لے جاتی ہے.